خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہے کہ بنی گالہ جو ہے اسے نیلام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بطور پی ٹی آئی چیئرمین آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ ہمیں بالکل اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور یہ نوٹس میرے پاس کل صبح آیا تھا، اور جس وقت میرے پاس یہ نوٹس آیا تو میں نے لیگل گروپ میں شیئر کیا تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کیا تھا، پھر ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا یہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی تھی۔ ایک ریفرنس ضرور تھا خان صاحب کے نام سے، لیکن یہ پراپرٹی خان صاحب کی نہیں تھی، اور یہ جو پروسیڈنگز تھی وہ خان صاحب کے خلاف نہیں تھی، تو اسی وقت نیب نے بھی اس کی کلیریفیکیشن دے دی تھی، وہ ریزالو ہوا ہے۔ یہ بتائیں سر کہ مراد سعید جو ہے سینیٹر منتخب ہوا ہے، تو کیا مراد سعید جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نشست جو ہے یہ ضائع چلی گئی، اس پر کسی اور ڈیزرونگ بندے کا حق بنتا تھا؟ ساتھ ہی یہ بھی بتائے عرفان سلیم اور اس طرح عائشہ بانو اور دیگر جو ڈیزرونگ بندے تھے انہوں نے آخری اس پہ بیک سٹیپ پر جو ہے وہ چلے گئے، ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوئے، اس کا کیا اپڈیٹ ہے سر؟ دیکھیے، جہاں تک مراد سعید کا تعلق ہے تو مراد سعید وی آر پراؤڈ آف ہم، وہ پارٹی کا بڑا ایک سرمایہ ہے، لیکن وہ ضرور منتخب ہوا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ کب آنا چاہتا ہے منظر عام پہ۔ جہاں تک لا کا آپ نے ذکر کیا تو پہلے ایک لا ایسے ہوا کرتا تھا، 60 ڈیز میں اگر آپ اوت نہ اٹھاتے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی تھی، اب وہ لا نہیں ہے، تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کب آتے ہیں۔ باقی جو عرفان سلیم صاحب ہے وہ ہماری پارٹی کے ورکر ہے، عائشہ بانو صاحبہ بھی ہے، اور ہم نے پہلے ان کو فائنل کیا تھا، ان کے لسٹ ہمارے ساتھ تھی، لیکن پھر الیکشن نہیں ہوئے، آگے پروسیس چل پڑے، تو ان سرکمسٹانسز میں خان صاحب نے ڈیسیجن کیا۔ خان صاحب جو ڈیسیجن کرتے ہیں ہم اس کو من تسلیم کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ڈیسیجن خان صاحب کا تھا، لیکن وی آر سو پراؤڈ آف دیم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گا تو ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، یہ ضرور ہے۔ ہاں البتہ ہم نے کسی بھی کو بھی شو کاز نوٹس نہیں دیا تھا، شو کاز نوٹس ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ گرینس کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور یہ بتائیں سر کہ سزائیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے آپ لوگ کیا لائے عمل اپنا رہے ہیں؟ احتجاجی اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں ہی آپ احتجاج کریں، ڈی چوک کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ گرینڈ الائنس کی کیا اپڈیٹس ہے؟ یہ اس پر ذرا بات کریں۔ گرینڈ الائنس ابھی تک تو ہماری یہی 6 پارٹیز ہیں، 6 پارٹیز کے ساتھ ہم تھے، ابتدا ہم نے کی تھی اور کوشش کر رہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے، مولانا فضل الرحمان JUI، ہم نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ، اور ہم نے باقی بھی پولیٹیکل جو پارٹی تھی اپوزیشن میں ان سب کو ہم نے اپروچ کیا تھا۔ ہم نے منیمم ایجنڈا رکھا تھا کہ رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، اور ایوان کی بالادستی کے لیے، اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں اور وہ ہمارے ساتھ ہو، اس کی کوشش میں۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ ابھی جو ہمارے الائنس سے اتنی ہی ممبران ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تحریک ہم چلائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی تحریک چلائیں گے، تو دیکھو اگر ڈی چوک میں بھی ہم گئے ایک ون پوائنٹ پہ، بالکل اکتوبر میں بھی گئے، نومبر میں بھی گئے، گولیاں بھی چلی، لوگوں نے بڑا برداشت کیا، بہت زیادہ لوگ نکلے۔ پھر خان صاحب کا یہی آرڈر تھا کہ ہم نے مارچ نہیں کرنا ٹورڈز اسلام آباد، اور ہم نے اس قسم کی پورے ملک میں کرنے، تو آپ نے دیکھ لیا 5 تاریخ کو پوری دنیا امڑ آئی تھی اور سارے لوگ نکل آئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جمہوری انداز میں، جمہوری ملک میں، اور جمہوری لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، سرکاری لوگ دفاتر میں کرتے ہیں، اور اراکین اسمبلی وہ اپنی اسمبلی میں احتجاج کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا آواز اٹھانا تو حق کے بنیادی، اور سارے لوگ نکل آئے، یہی جمہوریت ہے کہ آپ نکلے، آپ آواز اٹھائیں کہ اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، ہمارے ساتھ، تو یہ زیادتیاں یہ اب ختم ہوں، یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ رکنا چاہیے۔ سر یہ باتیں ٹویٹر پر زیر گردش کر رہی ہے، اور خبریں جو ہے چل رہی ہے کہ بانی PTI نے کہا ہے کہ صوبے میں بدامنی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مستعفی ہو، تو کیا اس طرح کوئی بات نہیں، جو ہے خان صاحب نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور obviously خان صاحب نے اگر کسی کو بھی کہا کہ کرو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب کچھ ہمارے پارٹی کا کلیہ قانون عین جو ہے اور آرڈر اگر آتا ہے وہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے، وہی لیڈر ہے، ان کے احکامات چلتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے تشویش کا اظہار ضرور کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، پر ان کا مطلب تھا کہ آپریشن نہ ہو، اور ویسے بھی آپریشن پہ کہ حکومت جو ہے نا اس کے حق میں نہیں۔ باجوڑ میں پھر بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو باجوڑ کے حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں بڑا اس کا دکھ ہے، لیکن جو کچھ ایسی آپریشن تھے کہ وہ چلا رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ آپریشن نہ ہو، لوگ در بدر نہ ہو، لوگ اپنے گھروں سے نہ ہو، لوگ پہلے سے بہت سفر ہو چکے ہیں، خاص کر ٹرائبل ایریاز کے لوگ سفر ہو چکے ہیں، ان کی انفراسٹرکچر نہیں ہے، جو حکومت نے وعدے کیے تھے مرجر کے بعد وہ بھی ان کو نہیں ملے، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی در بدر نہ ہو۔ آخری سوال سر، بھانی
پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلمان کب پاکستان آ رہے ہیں؟ اور دیکھیں یہ بھی بتائیں کیا وہ سیاست میں انٹری جو ہے وہ ماریں گے کہ نہیں؟ خان صاحب کے بیٹے نے ہمیشہ سے جو بھی اپنایا ہوا ہے وہ خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک پرسنل رہا ہے، ان کی فیملی میٹر رہا ہے. پارٹی کسی بھی وقت میں خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہی ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے، نہ ان کے اسکیجول سے ہمیں پتہ ہوتا ہے ایکسیپٹ وہ جو خان صاحب کی فیملی والے ہی ہمیں بتائیں، تو ہم ان کو ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل بالکل ہی نہیں کرتے. ہاں وہ بچے ہیں، بہت اچھے انٹرویو دیے، بڑے زبردست بولے ہیں، اپنے والد کے لیے بڑی کوشش کی ہے اور ساری دنیا ان کو ویلکم کر رہی ہے. یہ ان کا حق ہے کہ والد صاحب کا پوچھیں بھی، ان کے ساتھ شریک بھی ہو. اگر وہ پاکستان آئے تو بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا، اور اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے والد سے ملنے کا. لیکن کیا وہ تحریک کا حصہ ہوں گے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک چلانی ہے اور ان لوگوں سے نمٹنا ہے تو والد ہی کافی ہے، ان کے آنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی، تھینک یو.